السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. ناظرین، ہر طرف شور تھا اے پی سی ہوگی نہیں ہوگی، لیڈ کون کرے گا، کون اس کا حصہ ہوگا، کون ڈٹا رہے گا، کون بھاگ جائے گا. متحدہ اپوزیشن کی اے پی سی کل فائنلی ہو گئی. کس کو نقصان ہوا، کس کو فائدہ ہوا، حکومت پر کتنا دباؤ پڑا اور آگے اپوزیشن اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، یا پھر یہ والی اے پی سی کا نتیجہ بھی ماضی قریب کی تاریخ دہرائے گا. آج ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈوں گی پروگرام میں، لیکن ایک سوال جس کا جواب اس وقت سارے پاکستانیوں کو چاہیے. سانحہ موٹر وے کا مرکزی ملزم عابد آج 12 دن گزر جانے کے باوجود پولیس کی گرفت میں کیوں نہیں ہے؟ خادم اعلیٰ، کرپٹ ترین چور شہباز شریف مافیا کے دور حکومت میں زینب کا قاتل 14 دن میں پکڑا گیا. تبدیلی سرکار، نیک، شریف، ویژنری، کرپشن سے پاک، صادق و امین، بغیر پرچی والے ایماندار لیڈر کے دور حکومت میں درندہ اب تک آزاد. یہ کیسی تبدیلی ہے؟ زینب دنیا سے جا چکی تھی، کمزور ترین کیس تھا، درندے کا پچھلا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا، بیان دینے والا کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسی سیاسی نااہل گلو بٹ پنجاب پولیس نے اس درندے کو پکڑا، اس کے انجام کو پہنچایا. آج سی سی پی او نیک اور ایماندار ہے، پولیس سیاسی نہیں ہے، متاثرہ خاتون حیات ہے، درندوں کو پہچان سکتی ہے، درندے کا مجرمانہ ریکارڈ موجود ہے، اس کا ساتھی پکڑا گیا ہے، سارا طریقہ واردات عیا ہو گیا ہے، مرکزی ملزم کی بیوی، بھائی، بہنوئی سب پولیس کی تحویل میں ہے، نام، پتہ، گھر، خاندان سب کچھ معلوم ہے، لیکن افسوس درندہ آزاد ہے. زمین نگل گئی ہے، آسمان کھا گیا ہے، ساری حکومتی مشینری حرکت میں ہے، لیکن عابد پوری حکومت، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، ریاست مدینہ کے دعوے داروں کو منہ چڑھا رہا ہے. اس سوال کو جنم دے رہا ہے کہ پولیس نااہل پہلے تھی یا اب؟ بقول عمران خان لیڈرشپ صحیح ہو تو ماتحت خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں. کیوں احساس دلانے کے لیے تبدیلی سرکار کی پرانی باتوں کا حوالہ دینا پڑتا ہے مجھے؟ کیا ضروری ہے کہ زینب کیس کی طرح سانحہ موٹر وے کو ساری دنیا کی ٹی وی سکرینز پر نشر کیا جائے، گلی گلی، سڑک سڑک انصاف کے لیے احتجاج کیا جائے؟ کیا ہر کیس میں عوام کا دباؤ ضروری ہے، یا حکومت کی اپنی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ کوتوالے لاہور کہتے ہیں، یہ فرانس نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ انسانوں کا معاشرہ بھی ہے یا جنگل کا قانون ہے؟ پھر ایک سوال یہاں پر بنتا ہے اپوزیشن سے، آپ سب کل عوام کے لیے اکٹھے ہوئے تھے نا؟ کیا یہ مسئلہ آپ کے لیے اہم نہیں تھا؟ کیا کسی کے پاس ایک جملہ بھی نہیں تھا؟ یا پھر یہ سمجھ لوں کہ عوام کے لیے جمع ہونے والوں کے پاس عوام کے لیے دھڑکنے والا دل ہی نہیں تھا؟ پروگرام کے ٹاپکس دکھاتی ہوں آپ کو. میرا مقابلہ عمران خان سے نہیں بلکہ انہیں لانے والوں کے ساتھ ہے. انتخابات سے پہلے طے کر لیا جاتا ہے کہ کس کو جتوانا ہے. نواز شریف نے ایک بار پھر طبلِ جنگ بجا دیا، لیکن کیا شہباز شریف اور ان کی جماعت مسلم لیگ نون اپنے قائد کے بیانیے کے ساتھ ہے؟ شہباز شریف کی باڈی لینگویج تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. اور اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں پیپلز پارٹی کا 2 ٹوک موقف اسمبلیوں سے استعفوں کی مخالفت کر دی ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں سندھ حکومت چھوڑی تو عمران خان جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا. نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان استعفے دینے کے حامی ہیں. کیا یہ اتحاد آگے چل بھی پائے گا؟ سوال اٹھ رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا نواز شریف سے لے کر جتنے بھی سیاسی اپوزیشن کے لیڈران ہیں ان کی سپیچ کو چلنے دیا جائے. سب سے زیادہ شادیانے کہاں بج رہی ہیں؟ آپ کے پڑوس میں، کہ ہر اس ادارے کو نشانہ بنایا گیا جس ادارے سے وہ خائف ہیں. بھارت کیا کہہ رہے ہیں؟ کل میاں صاحب کی تقریر کے بعد بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی. اور وہ کیسے واپسی ہو گئی؟ کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا. اداروں کے خلاف آپ ایک تحریک کھڑی کریں گے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو ہوگا، کیونکہ ریاستیں اداروں کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں.
ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور چبانے کی اور ماضی میں بھی کئی قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین۔ حکومت پاکستان کا اپوزیشن کی اے پی سی پر کیا ری ایکشن تھا آپ نے سن لیا ہے۔ حکومتی وزراء نے نواز شریف کی تقریر پر ہندوستان کی خوشی تو بیان کی ہے، مگر اس تقریر کو دیکھتے ہوئے سیاسی مبصرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ کم از کم ایک بات واضح ہے، نواز شریف پاکستان واپس نہیں آ رہے ہیں۔ بقول ناظرین حکومتی وزراء کے وہ تو لندن میں سیاسی پناہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نواز شریف کی تقریر کو لے کر شہباز شریف صاحب کے چہرے پر پریشانی تو کل سارا دن واضح رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کے خیالات کے پیچھے اب مریم بی بی کے علاوہ چند لوگ ہی کھڑے ہیں، باقی جو بھی ہیں وہ سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں یا شہباز شریف پالیسی اپناتے ہیں۔ سنیں میاں صاحب کی کل کی تقریر اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ نون لیگ کا بیانیہ ہے کیا۔ سنیے۔ عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا۔ میرا مقابلہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ ایک خلائی مخلوق کے ساتھ جو نظر نہیں آتی۔ ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف۔ ہمارا مقابلہ ایک خلائی مخلوق کے ساتھ۔ خلائی مخلوق آپ کا بیانیہ ابھی ہے؟ ہمارے بیانی میں شامل نہیں، ابھی ہے؟ ہمارے بیانی میں شامل نہیں۔ ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف۔ ہماری فوج کا، ہمارے عسکری اداروں کا حکومت کی اس انتقامی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہمارے عسکری ادارے، ہمارے قومی ادارے غیر سیاسی ہیں۔ ناظرین میاں صاحب کے بیانیے میں خلائی مخلوق آج بھی ہے، مگر شہباز شریف سمیت سینئر قیادت ان کے الفاظ کا دفاع کرنے کے قابل نہیں۔ یہ وہی ہو رہا ہے جو آج سے 3 سال پہلے تک ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتا تھا۔ بانی صاحب کچھ فرما دیتے تھے اور رہنما بیچارے میڈیا پر ڈیفینڈ کرنے پر مجبور ہوتے تھے، لیکن صحافیوں سے کہتے پھرتے تھے کہ ہم مجبور ہیں بھائی، خود تو باہر بیٹھے ہیں، ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی کرتے رہتے ہیں۔ نواز شریف نے ڈان لیگ سمیت ناظرین بلوچستان حکومت گرانے کی بات کی تو اس وقت تو وہ خود ہی ملک کی تاریخ کے طاقتور ترین وزیر اعظم تھے، اس وقت کیوں کچھ نہیں کیا؟ کہتے ہیں نا کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے پھر کیا کرنا چاہیے، تو ناظرین سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ خیر، زرداری صاحب بھی آج عمران خان کے خلاف نہیں، نظام کے خلاف جدوجہد کی بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کون کب سچ بولتا ہے۔ جو لفظ کل دونوں لیڈرز نے عمران خان اور اداروں کے لیے استعمال کیے ہیں، اپنی حکومتوں میں بھی یہی الفاظ ایک دوسرے کو کہتے رہے ہیں۔ کیا ہماری سیاست میں ناظرین اداروں کو بدنام کرنا شامل ہو گیا ہے؟ اپنی حکومت میں تعریف کرو، شکست کھاؤ تو بدنام کرو، واری سیاست۔ ہم صرف حکومت گرانے نہیں آئے ہیں، نہ ملے ہیں، ہم اس حکومت کو نکال کے اور جمہوریت بحال کر کے رہیں گے۔ ان بے رخیوں سے پاکستان بچانا ہے۔ آپ کیوں بناتے ہیں ایسے کٹپٹیوں؟ الطاف حسین کو آپ نے بنایا، آج وہ کسی اور کا بن چکا ہے۔ آپ نے نواز کو بنایا، اس سے پھر آپ کی جنگ ہوگی۔ آپ مارچ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ مارچ میں آپ سینٹ لے سکیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو سینٹ بھی نہیں لینے دوں گا۔ پنجاب میں بھی اس دفعہ میں آپ کو حکومت بنا کے دوں گا۔ ایک پہلے لاڈلا تھا، ایک آج لاڈلا ہے۔ ویسے ناظرین اپوزیشن کی اے پی سی سے سب سے زیادہ فائدہ عمران خان کو ہوگا۔ جب دونوں بڑی جماعتیں مل کر ایک ادارے کو بدنام کرنے پر تل جائیں اور ایک سیاسی جماعت ہی اسے اپنے لیے فخر محسوس کرے تو یقینی طور پر ہمدردیاں اسی کی طرف ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کل کی اے پی سی میں کیا نیا تھا؟ جو کچھ کل کہا گیا، جو مطالبات کیے گئے، وہ تو 1 سال پہلے بھی تھے۔ عام لوگوں کے مسائل کا حل، موجودہ حکومت کا خاتمہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہے جس میں فوج کا کوئی کردار نہ ہو۔ ریاستی ادارے کو یہ حق اور اختیار نہیں کہ وہ آئینی حدود سے تجاوز کرے۔ آل پارٹیز کانفرنس عمران احمد نیازی کے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی ہے۔
जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च हो, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक, असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है। एस्टेब्लिशमेंट सियासत में हर किसी किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे। सवाल तो है ना नाज़रीन, क्या इस बार भी ऑपोजिशन की मुश्तरका पॉलिसी का वही हाल होगा जो होता आ रहा है? सिर्फ बेचारे मौलाना साहब ही ना करते हाँ कर गए और ये भी बताए गए कि ऑपोजिशन की जिद्दोजहद आखिर है क्यों? आज ही फैसला करें कि हम असम्बलियों से मुस्ताफी होंगे, तो अब तो कौमी असम्बली का स्पीकर भी मुझे जाली लगता है। और जब पूरा पार्लियामेंट भी जाली हो जाए, उसका हुक्मरान भी जाली हो जाए, फिर किस लिए बैठे हुए हैं हम वहां पर? हम बहुत कुछ खो चुके हैं। आज अगर हमने फैसले करने हैं तो फिर भरपूर फैसले करने हैं। अगर आपने कोई ढीले ढाले फैसले किए, रिवायती किस्म के फैसले किए, मार्च आ रहा है। अगर मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो जाता है तो पार्लियामेंट का एक हिस्सा इन जाली लोगों के हाथ में आ जाएगा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में आज बाबर आवान साहब मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी बाबर साहब। सर, सबसे पहले एपीसी के हवाले से बात कर लेते हैं। एपीसी के बाद वजीर आजम साहब से आपकी मुलाकात हुई है, क्या रिएक्शन दिया है खान साहब ने इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव आपके जरिए सामने रखना चाहता हूँ कौम के, कि एपीसी को समझने के लिए 3 छोटी छोटी बातें हैं, वो जहन में रखना होंगी। सबसे पहले ये है कि भारत का एजेंडा पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के इदारों के हवाले से क्या है। उसके लिए हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, वो आप निकाल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो इसके जो कौमी इदारे इनके ऊपर हमला आवर हुआ जाए। और दूसरा ये कि जो नवाज शरीफ साहब की एपीसी है उससे खुश कौन हुआ है? खुश इस वक्त पूरा इंडिया आप उठा के देख लें, और बरखा दत्त ने भी जो की हुई है ट्वीट वो भी पढ़ लें तो आपको पता लगेगा कि कहाँ खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। तीसरा ये है कि इनका एजेंडा क्या है। 2 नुकाती एजेंडा है। एक नुकता ये है कि किसी तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं उनसे इनको रिहाई मिल जाए। वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के कौमी इदारे उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की चोरी के ऊपर उनकी मदद करते तो वो बड़े अच्छे होते, नहीं मदद कर रहे इसलिए अच्छे नहीं है, तो लिहाजा एक प्रेशर बिल्ड करना था। और वहाँ बैठ के जहाँ पे किसी ज़माने में कराची के एक मफरूर बात किया करते थे, ये उसकी दूसरी किस्त चली है। और तीसरी और आखिरी बात इस सूरत हाल को समझने के लिए ये है कि पाकिस्तान के अंदर सारी दुनिया इस वक्त तारीफ कर रही है कि हम कोविड से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बच निकले। हम जो मुआशी मेल्ट डाउन हो रहा है ग्लोबल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम बच निकले और पाकिस्तान के बारे में उम्मीद पैदा होती जा रही है। उस उम्मीद से जो लोग परेशान हैं वो ये कहते हैं कि हम हुकूमत तोड़ना चाहते हैं। 3 लोगों से सवाल बनता है किरण, मैं आपको बताना चाहूँगा। शहबाज शरीफ से पहले सवाल बनता है ये कि वो बताए कि नवाज शरीफ ने क्या तकरीर की है, ये उसके ऊपर उसको अपना मौक़िफ़ देना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को। दूसरा सवाल बनता है मरियम से, वो कहती है कि इनको हम रहने नहीं देंगे, इनको बैठने नहीं देंगे। उनसे पूछा जाए कि कब आप इस्तीफे दे रहे हैं असेंबलियों से और कब आप ज़िमनी इलेक्शन के लिए सीटें खाली कर रहे हैं। और तीसरा सवाल ये बनता है कि वहाँ अंदर बैठ के ये किस कदर समा को मैंने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा, आपने दिखाया कि किस तरह पर्चियाँ चल रही हैं, किस तरह से बाहर से डिक्टेशन आ रही है और किस तरह से एक दूसरे को मामू बनाया जाएगा, वो दिखाया जाए कौम को। और जो आखिरी बात है वो ये है कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी। इसलिए इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। मसलन पाकिस्तान के कौमी इदारे पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, वो कोई भी कौमी इदारा हो, सबसे पहले फ़ौज है जो इनको अवलीन टारगेट इन्होंने बनाने की कोशिश की, दूसरा जुडिशरी है जिसको दूसरा टारगेट बनाने की कोशिश की, और इस पर ये पहले हमले नहीं है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने तकरीबन कोई 7-8 मिनट लगा के कौम को वो सारी इनकी पिछली पॉलिटिक्स याद करवा दी है। और जो एक और पहलू था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इन्होंने तारीख, आप देखिए ना एहतजाज की कब दी है, तारीख इन्होंने दी है जनवरी में। ये चाहते हैं कि जो आने वाले, जिस तरह से इनको अभी 30 से ज़्यादा वोट इनको नहीं पड़े, तो ये चाहते हैं कि जब फरवरी में इलेक्शन होने हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के, उस वक्त तक अपने वोटरों को किसी तरह से जो असेंबलियों में बैठे हैं वो लटका के ये रखें। लेकिन वहाँ एक रिबेल है, मैं वहाँ बैठता हूँ, लोग तंग हैं इस तरह से सियासत से जिसके जरिए से पाकिस्तान के इदारों पर ही हमला आवर होते हैं। अच्छा, फिर जो बारीक नुक्ता है समझने वाला वो ये है
کہ کیا نواز شریف صاحب چھپ کے لندن میں ایک ایسا گھر جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں میرا نہیں ہے، بیٹا کہتا ہے میرا نہیں ہے، بیٹی کہتی ہے میرا نہیں ہے، دوسرا بیٹا کہتا ہے کہ یہ کرائے پہ ہے، اس میں چھپ کے پاکستان میں سیاست کریں گے؟ یہ بیسکلی جو انہوں نے جتنا بھی جو کچھ بھی کیا، یہ سارے کا سارا میرے نقطۂ نظر سے، قوم کے نقطۂ نظر سے کیوں نکالا کی دوسری قسط انہوں نے چلائی ہے، اور اس میں وہ سارے ادارے پاکستان کے جن پہ پہلے حملہ آور ہوئے تھے ان پہ یہ انہوں نے دوبارہ حملہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی پارٹی پہ خود کش حملہ کیا، اس لیے کہ اب لوگ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ یہ ایجنڈا پاکستان میں نہیں چل سکتا، کسی دوسرے ملک کی بات تو میں نہیں کرتا، لندن میں بیٹھ کے یہ چلا سکتے ہیں۔ سر وزیر اعظم صاحب کا ریئیکشن کیا رہا سر؟ وزیر اعظم دیکھیے پوری قوم کی طرح وزیر اعظم بھی اور آپ بھی اور ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ ایکسپوز ہوئے، اور ایکسپوز ہونے کی اس لیے پاکستان کے سامنے ان کی ضرورت تھی کہ یہ پچھلے 2 سال سے 2 کام کر رہے تھے۔ ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جی اس الیکشن میں دھاندلی ہو گئی، دھاندلی وہ اس طرح سے کہتے ہیں جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 بل آئے سینٹ آف پاکستان میں، انہوں نے کہا جی ہم سے زبردستی ہوئی ہے، ایک بل انہوں نے منظور کر لیا اس میں زبردستی ہوئی، یا دوسرا بل جو مسترد کیا اس میں زبردستی ہوئی، وہ 10 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر دونوں بل آئے، اور ایک مسترد ہے اور ایک منظور ہو گیا۔ تو یہ جو ان کا اصل میں جو ان کا چہرہ تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ الیکشن جعلی ہے، جہاں یہ جیتے ہیں وہ اصلی ہے، اور جہاں پہ یہ ہار گئے ہیں وہ الیکشن جعلی۔ میں آپ کو ایک فیکٹس بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ دکھائے گا، ان کو آپ نکال لیجئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ ایک سیٹ ایسی ہے جو ہم نے 19 ووٹوں سے قومی اسمبلی کی ہاری ہے، ہماری 14 سیٹیں ایسی ہیں جو 3000 سے کم ووٹوں پہ ہم ہارے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ری کاؤنٹ میں بھی اگر 1500 ووٹ ادھر نکل آئے تو وہ سیٹ جو ہے وہ اپ سیٹ ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو اگر یاد ہو، پھر یہ دوسری مثال دیتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ الیکشن جعلی ہے۔ عمران خان جب اسپتال میں تھے تو میں ان کا وکیل تھا، ہماری الیکشن پٹیشن پہنچ گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہم نے صرف 4 حلقوں کی دھاندلی کی بات کی تھی، ان 4 حلقوں میں سے 3 حلقوں میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا وکیل رہا ہوں۔ جی بابر صاحب، اور اس حوالے سے جو کچھ اس وقت کی اپوزیشن خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹرگل رہی بابر صاحب وہ تمام لوگوں کے سامنے ہے اس وقت، جو سارے پاکستانی، انفیکٹ میں خود کی جو جاننا ہم چاہتے ہیں وہ یہ کہ خان صاحب کا ریئیکشن، یقیناً آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہوگی، انہوں نے کوئی نہ کوئی لفظ ضرور کہا ہوگا، تو سارا پاکستان اس وقت یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو حکومت کے خلاف ایک اپوزیشن اتحاد بنا ہے، سب اکٹھے ہوئے ہیں، خان صاحب کا ریئیکشن یا ان کے ورڈز کیا تھے اس پر؟ تین ریئیکشن، ایک میں قومی اداروں کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، اور دوسرا ریئیکشن یہ تھا کہ کسی قیمت کے اوپر حکومت بلیک میل ہو کے این آر او کو دینے کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ اور تیسرا وہ کہہ رہے تھے کہ بابر تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ جس دن ان پہ ہاتھ پڑے گا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور میری ایک ٹویٹ تھی، میں نے کل کہا تھا کہ آج وہی دن تھا۔ تو جو خان نے کہا ہوا نا کلائی کافی ہیں، اگر نیت درست ہو تو قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس وقت جو خان ہے وہ کھڑا ہوا ہے پاکستان کے لیے، اس لیے پاکستانی بھی خان کے لیے کھڑے ہیں۔ ٹھیک، اچھا بابر صاحب، جس طرح سے آپ نے بات کی، خان صاحب نے یہ بات کہی کہ اداروں کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، جس طرح سے بات کی جا رہی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے کوئی بات چیت کی جائے گی؟ 10 دن کا الٹیمیٹم دیا اپوزیشن نے، کیا معاملے کو حل کرنے کے لیے سر کوئی کمیٹی وغیرہ بنائی جا سکتی ہے؟ ایک کمیٹی ہم نے بنائی تھی نا، پارلیمانی کمیٹی ہم نے بنائی تھی الیکشن۔ آج کیا ایشو ہے جس کے اوپر ہم کمیٹی بنائیں؟ ان کے جو کرپشن کے اگر کوئی معاملات ہیں، منی لانڈرنگ کے کوئی معاملات ہیں، تو وہ کچھ انویسٹیگیشن میں ان پہ اس لیے نہیں بات کرتا، کچھ عدالتوں میں وہ عدالتیں بات کریں گی لکھ کے، کچھ وہ ہیں جن میں ججمنٹ آ چکی ہے اور قوم کے سامنے وہ اٹھا کے پڑھ لیجئے کس طرح سے ثابت ہوا کہ چوریاں کی ہیں انہوں نے۔ تو وہ کون سا ایشو ہے جس کے اوپر کوئی قوم اکٹھی ہو؟ دیکھیں قومی ایشوز کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ اتنی لمبی ایکسرسائز کی، اور اس کے لیے اسپیکر آفس نے بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، اور اس کے لیے ہم دن کو بھی بیٹھے اور رات کو بھی بیٹھے۔ یہ رات کو وعدہ کرتے تھے کہ یہ ہم متفقہ بل پاس کریں گے، صبح پھر کہتے تھے این آر او دے دو تو پھر پاس ہوگا۔ یہ افیکٹو بھی کوئی، یعنی اس سے بڑا ظالمانہ سی پیک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بات کریں بابر صاحب، این آر او لینے کی کوشش کی،
سر یہ جو پوائنٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں، چیئرمین سی پیک کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے، اس طرح کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو سر ان معاملات کو روکنے کے لیے اداروں کے حوالے سے جس طرح سے بات کریں، اور پھر آپ نے خود حوالہ دیا کہ کہاں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو سر اس کے لیے یہ ایک مسئلہ تو ہے نا کہ کیوں بات کی جا رہی ہے؟ تو کیا کوئی کمیٹی وغیرہ اس پہ بن سکتی ہے یا بنانے کے سوچ رہی ہے حکومت؟ تینوں ایشوز. نمبر 1 جو سی پیک کا ادارہ ہے، ویری ایبل پرسن از دیئر، اور وہ بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور ان کی بریفنگز میرے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں، ہم اکٹھے بھی بیٹھتے رہے ہیں، وہ کیبنٹ کا بھی حصہ تھے، اس لیے ایوری بڈی سیٹسفائیڈ. اور جو سی پیک کے 2 ملک جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی مطمئن ہیں. اس لیے کسی کے کہنے کے اوپر جو شخص اپنی سیٹ نہیں جیت سکا، وہ اگر کہے کہ سی پیک کے اوپر میں سوال اٹھاتا ہوں، تو سوال تو کسی چیز پہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، وہ اس کی خواہش ہو سکتی ہے، کسی کا ایجنڈا ہو سکتا ہے جو وہ بول رہا ہو، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ لکھی ہوئی تقریر اس کو لندن میں کسی نے پچھلے دروازے سے آ کے پکڑا دی ہو. ایک بات. دوسرا جو اس کا پہلو آپ نے کہا کہ گمشدگیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کے تاریخ میں پہلی دفعہ ایک تو گمشدگیوں کے اوپر ایک پرپیچول انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کئی سال سے ایک کمیشن بیٹھا ہوا تھا، لیکن پارلیمنٹ نہیں بلکہ کابینہ نے نوٹس لیا. کابینہ میں جب یہ بات آئی کہ ایک صاحب غائب ہو گئے تو ان کی برآمدگی کے لیے باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی، اور فوری طور پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے دور میں ہم کو ایسا کام ہونے دوں، اس لیے کہ قوانین موجود ہیں، اگر کوئی شخص آؤٹ لا ہے یا وائلیٹ کرتا ہے کسی طرح کا کوئی قانون تو اس کے خلاف قانون کے نیچے کارروائی ہو سکتی ہے. دوسرا پہلو. اب تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت کو ہٹا دیں گے. حکومت کو ہٹا دیں گے کیسے؟ آپ کے پاس سندھ کی حکومت ہے، آپ اگر ہٹانا چاہیں تو یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ ہٹا سکتے ہیں. ایک آپ توڑ دیجئے نا، 4 ٹانگیں ہیں اس حکومت کی جن کے اوپر پاکستان کی جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. فیڈریشن تو اوپر ہے. سر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کا آئیڈیا دیا تھا نا، بابر صاحب آئیڈیا دیا تھا، لیکن بلاول صاحب اس پر کہہ رہے ہیں کہ پھر جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا اگر سندھ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے. سر کمیٹی پہ میں بات کر رہی تھی تو اس میں مجھے بھی یاد آیا وزیر اعظم صاحب نے سر کیبنٹ کو یہ تجویز دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کمیٹی بنا دی جائے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے. سر اس کا کیا ہوا؟ اس پر کوئی ابھی تک آگے پھر بات نہیں بڑھی. جب کسی سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جیسے عدالت کہے گی اس کو فالو کریں گے. پھر یاسمین راشد صاحبہ کا کردار اگر دیکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں وہ ابھی بھی اپنی بات پر اٹل ہیں کہ نواز شریف صاحب کی رپورٹ جو تھی وہ جعلی نہیں ہے اور نہ ہی بورڈ کو بے وقوف بنایا گیا. سر یہ 2-3 سوال ہیں، میں ان کو کمپاؤنڈ کر کے اس کا جواب دے دیتا ہوں. جو پچھلی رپورٹس تھی وہاں سے تو گزر چکا. کل آپ نے دیکھا، میں آپ سے پوچھوں، آپ اتنا یو آر اے ورکنگ لیڈی اور آپ دیکھتی ہیں، شو کرتی ہیں، خود بھی باقی چیزوں پہ نظر ہے، آپ کو کیسا لگا؟ بیمار آدمی تھا سر؟ واقعتاً چہرہ دیکھ کر حشاش بشاش لگ رہے تھے ماشاءاللہ نواز شریف صاحب. ایک اور پورے لندن کو ایسا ہی لگا، اس لیے کہ وہ لندن کے ہر کونے میں جہاں کوئی مہنگی چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ پھر آپ دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ دیکھیں. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ اس قدر تکلیف میں پاکستان کے لوگوں کے لیے، تو نواز شریف صاحب میں سما پہ آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ جب بھی واپس آئیں گے، ایک بات میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اسٹیٹ گیسٹ نہیں ہوں گے، آپ ایک کرمنل اوفینڈر ہوں گے. اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ پارلیمنٹ میں بھی دی تھی. دعوت یہ ہے کہ آپ اگر ٹکٹ چاہتے ہیں، آپ ظاہر ہے آپ کا کاروبار بند ہو گیا، جب سے عمران آیا آپ کا کاروبار نہیں چلا، انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں چلنا وہ والا کاروبار. تو ٹکٹ لے لیں، آپ کو سیٹ کرا کے دیتے ہیں. بتائیے کب آپ واپس آنا چاہتے ہیں. آپ یہ بات شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیں، آپ ان کی صاحبزادی سے پوچھ لیں، وہ سارے آئیں بائیں شائیں کریں گے. اس لیے کہ ایجنڈا نہ کسی نے واپس آنا ہے، ان کو پتا ہے کہ وہ نااہل ہیں. نااہلی کے خاتمے کے لیے بھی دباؤ ڈالا گیا ایک دفعہ پہلے. یہ دوسرا اس کا حصہ ہے جو میں آپ بتا رہا تھا، دباؤ کس بات کے لیے ڈالا جا رہا ہے کہ کوئی طریقہ ایسا نکلا ہے. عدالتی فیصلہ ہے بھائی، نااہلی اس کو ایگزیکٹو اتھارٹی تو ختم نہیں کر سکتی. اور جہاں سے آپ مدد چاہتے ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان اداروں کا جو 2 میں نے نام پہلے لیے تھے، وہ ایک قومی سلامتی کا ادارہ ہے اور دوسرا انصاف کی سلامتی کا اور فراہمی کا اور اس کی سپرنٹینڈنس کا ادارہ ہے. اس لیے اس ساری یہ جو اس وقت پکچر بنی ہے اس میں 2 کام ہو گئے. ایک تو لوگوں کے سامنے اپوزیشن کا چہرہ کھل گیا، اور دوسرا ان کے اپنے لوگ اس قدر مایوس ہیں. آپ کسی سے بھی بات کر لیں، جو پہلے بھی سوال کیا تھا سوائے 8-10 کے، میں اس چیز کو بھی دہرا دیتی ہوں. یاسمین راشد صاحبہ کے موقف پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہیں، رپورٹس جعلی نہیں تھی.
دیکھیے نا رپورٹس کے نتیجے میں وہ چلے گئے, اس لیے وہ رپورٹس تو ریڈنڈنٹ ہو گئیں, اور اب اگر ان کی صحت ٹھیک ہے, آج ویسے میں نے ایک اور میٹنگ تھی, اس میں پرائم منسٹر تھے, کچھ اور منسٹرز بھی تھے, اس میں میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ان کو طلب کر لیا جائے جو ہماری ایمبیسی ہے اس میں, اور وہ آ جائیں پاکستان کی ایمبیسی میں. کیا وہ وہاں آنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ بتا دیں, ابھی ہم ان کو طلب کر لیتے ہیں, وہاں آ کے اپنی وہ رپورٹس دے دیں. اچھا, آپ 2 ڈاکٹرز ہیں جو ان کی رپورٹس, ایک جب نام آتا ہے نا کہ یہ فلانے صاحب ہیں, وہ لارنس آف اریبیا ٹائپ نام ہے, مجھے پورا نام ان کا معلوم نہیں ہے, وہ ہے وہ پاکستانی اوریجن کے ڈاکٹر نہیں ہیں. دوسرے جو ہیں وہ بھی انڈین پاسپورٹ اور انڈین نیشنلٹی ہولڈر ڈاکٹر ہیں, ایک کا تعلق برطانیہ سے غالباً, دوسرے امریکہ میں سیٹل ہیں یا دونوں وہاں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی ڈاکٹروں سے اچھا کوئی ڈاکٹر ہے, یا مسلم ممالک کے, اس میں ایجپٹ کے بہت زبردست قسم کے ڈاکٹر ہیں, جو ڈاکٹرز اور وکیل ہیں گلوبلی وہ 3 عرب ملکوں کے بڑے زبردست ہیں. ایک ایجپٹ ہو گیا, اور دوسرا لوگ حیران ہو جائیں گے کہ سوڈان کے بہت اچھے وکیل ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی, اور پھر تیسرا جو ہے جو یہاں سے جا کے سیٹل ہو گئے وہ فلسطینی بہت اچھے وکیل اور ڈاکٹرز ہیں. تو ان کو صرف انڈیا کے لوگ کس طرح سے ملتے ہیں؟ انڈیا میں خوشی منائی جاتی ہے ان کی جب وہ ایک کھولتے ہیں ہوائی فائرنگ پاکستان کے اداروں کے اوپر, لیکن ان میں اتنی جان کوئی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں. انہوں نے اپنا چہرہ اصلی لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا ہے, جس کے لیے قوم کو پتہ لگا ہے کہ یہ کون آدمی ہے, یہ وہی آدمی ہے جو آپ نے دکھایا وہ بولتا رہا, آج بھی وہی زبان بول رہا ہے, اور پہلے کراچی سے جو کچھ بولنے کے لیے کوئی باہر گیا تھا, اب دوسرا آدمی لاہور سے گیا ہے, فرق کوئی نہیں ہے, ایک ہی لفظ ہیں دونوں کے. بابر صاحب, کل میاں صاحب کی تقریر پر سر وزراء کے جو میں اور آپ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں ان کی طبیعت کے حوالے سے اب الحمدللہ بڑے حشاش بشاش دکھائی دے رہے تھے, وزراء کی بھی اسی طرح کے ٹویٹس تھے سر. تو سر جہانگیر ترین صاحب تو میاں صاحب سے زیادہ صحت مند ہیں ماشاءاللہ. ابھی کچھ روز قبل سر انہوں نے شوگر انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہونے سے معذرت کیا ہے. کیا یہی عزم جہانگیر ترین کی واپسی کے لیے بھی سامنے آئے گا سر, کہ وہ بھی تحقیقات کے لیے پیش ہوں؟ دیکھیے, اگر کوئی کسی کے خلاف کورٹ میں کارروائی شروع ہو گئی, تحقیقات ایک سٹیج ہے, اگر انہوں نے ٹائم, مجھے معلوم نہیں ہے, پڑھا ضرور تھا میں نے, لیکن کہ ان کی مصروفیت یا ان کی بیماری کی نوعیت کیا ہے, لیکن اگر کسی جگہ کورٹ میں کچھ معاملہ ہو تو پیش ہوئے بغیر, سرنڈر کیے بغیر قانون آگے نہیں بڑھتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, سب کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اچھا بابر صاحب, آپ نے دعویٰ کیا تھا سر کہ فیٹف پر حکومت اور اپوزیشن میں رات تک اتفاق رائے تھا, چند گھنٹوں میں سب کیسے بدل گیا, اور اپوزیشن کو سر یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ بل سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوگا؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ چند گھنٹوں میں نہیں, یہ چند منٹوں میں بدلا. انہوں نے یہ جو بل گئے تھے یہ انہوں نے خود دیے. پہلے ہم ان کو کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں, ضابطۂ فوجداری میں بلوں کو لے کے آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ضابطۂ فوجداری میں لائیں گے تو ساری جگہ منی لانڈرنگ کے لیے یہ استعمال ہو جائیں گے مجرموں کے خلاف, اس لیے آپ اس کو علیحدہ سے کر کے جو اے ٹی اے ہے اس میں رکھیں. تو اے ٹی اے کا بل ان کا پیش کیا ہوا تھا گفتگو کے دوران, اس لیے ہم اس کو لے کے گئے. دونوں بلوں کے اوپر جو کمیٹی تھی فنکشنل کمیٹی سینٹ آف پاکستان کی, اس میں اتفاق رائے ہوا. اس سے پہلے 2 میٹنگز ہوئی. اتفاق رائے کرنے کے بعد اونلی 40 پیسز دے کیم بیک ٹو دی فلور آف دی ہاؤس. وہاں ایک بل انہوں نے منظور کیا, ایک نامنظور کیا. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ ہوا کیا ہے. ہوا وہ ہے جو وہاں پہ آپ نے دیکھا کل جو منی لانڈرنگ پارٹیز کانفرنس تھی, اس کے اندر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مولانا صاحب پڑھ رہے تھے تو چٹ آ گئی کہ مولانا صاحب یہ پڑھنے والا نہیں ہے, یہ پڑھنے والا ہے. اگر کوئی اتفاق رائے کل تھا جی, اور پھر ان کے لیے بھی, ان کے کان میں بھی, جن کا نام آپ نے لیا ان کے کان میں بھی آیا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, آپ یوں کہیے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا فلاپ ڈرامہ تھا جس کی پہلی قسط برباد ہو گئی. اس لیے پاکستان کے لوگ پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اب آرام سے نہیں بیٹھیں گے. آرام سے تو آپ پہلے بھی نہیں بیٹھے ہوئے, اس لیے کہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سیزن آپ کو ملا ہوا تھا پہلے, وہ سیزن واپس آ جائے. اب اس سیزن نے واپس نہیں آنا. نہ کوئی ڈالر گرل واپس آئے گی, نہ کوئی کیش کیری بوائز وہ واپس آئیں گے. اور جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے. آج جو آپ نے پرائم منسٹر کا پوچھا, انہوں نے کہا کہ اور کیا کیا اچھی لیجسلیشن کہاں ہو سکتی ہے. کچھ چیزیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں, وہ سامنے آپ کے آئیں گی. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم بل لے کے جا رہے ہیں جس میں پہلے آپ کو یاد ہے کہ صدر کے کئی گھر بن جاتے تھے, وزیر اعظم کے کو 5-7 ہوتے تھے, ایک وزیر اعظم
ایسے تھے جنہوں نے کوئی 5-7 بنائے, ایک وزیر اعلیٰ نے 7 بنائے, ایک وزیر اعظم ایسے تھے جن کے گھر پہ 83 کروڑ روپے صرف دیوار پہ لگ گئے, دیوار باؤنڈری وال پہ لگے. ایک صدر ایسے تھے جنہوں نے اپنے ایک ضلع کے اندر ایک ریسٹ ہاؤس کو یا گیسٹ ہاؤس کو اور ایک اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ اپنے گھر کو, دونوں کو اس نے صدر ہاؤس بنا دیا. ایک اور صدر تھے جنہوں نے اپنی ایک عزیزہ کا اسلام آباد میں گھر, یہ صدر ہاؤس ہے, اس کے ساتھ بنایا ہوا تھا. پھر ایک وزیر اعظم ایسے تھے جنہوں نے اپنے 2 بچوں کے لاہور میں گھر اور ایک ملتان میں اپنا گھر, میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا. تو سر یہ جو بل آپ لوگ لے کر آنے ہیں اس میں ہوگا کیا؟ تعارف ہوا باہر کی لوگ جانتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو سٹاف پہ خرچہ ہوتا تھا, جو بلوں پہ خرچہ ہوتا تھا, جو کھانے پینے پہ خرچہ ہوتا تھا, وہ سارے کا سارا خرچہ بند ہو جائے گا. اور 1 سال میں کروڑوں روپے ایک گھر پہ لگتا تھا, اس لیے کہ اس کو آپ نے ہر طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے, ہوائی طریقے سے بھی کرنا ہے, زمینی طریقے سے بھی کرنا ہے. اور ایک گھر کے اوپر 1000 جا کے اہلکار لگتے تھے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے رہتے تھے اور وہ ڈیوٹی بھی نہیں دیتے تھے. اس لیے بہت بڑا سمبولیکلی نہیں, پریکٹیکلی یہ جو وعدہ تھا عمران خان کا اپنی الیکشن کمپین کے دوران, اور یہ منشور میں وہ پورا کر رہے ہیں. سر یعنی اس بل کے ذریعے وزیر اعظم صاحب ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں رکھ سکیں گے؟ جی ہاں, اور صدر صاحب بھی ایک گھر کے علاوہ گھر نہیں رہ سکیں گے, اس لیے کہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہوتا ہے یا صدر ہاؤس ہوتا ہے, جی اس کے علاوہ کئی گھر بنتے تھے, ٹھیک ہے, ایک گھر رکھ سکیں گے. سر آخر میں بابر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. سر ریپ کیسز کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. ریپ کیسز میں سر مجرمان کی سرعام پھانسی اور دیگر سخت سزاؤں پر بات ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب خود بھی اس بات کے حامی ہیں. آپ پارلیمانی امور کے مشیر ہیں سر, زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس بل پر مشاورت ہو گئی ہے, کام ہو رہا ہے, اور سر یہ بل کب تک جائے گا پارلیمنٹ میں؟ جی دیکھیے اس پہ 3 سطح سے میں I'll be fair to everybody. ایک تو یہ ہے کہ ایک گئی ہوئی ہے موشن, سب سے اتفاق رائے کر کے اس کے اوپر ریزولوشن ہے جو میری فائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ درمیان میں جو ایڈجرنمنٹ کی وجہ سے وہ تھوڑی سی آگے چلے گی. ایک ریزولوشن ہے جس میں پبلک ہینگنگ کا پوری پارلیمنٹ نے لکھ کے مطالبہ کیا ہوا ہے, پبلک ایکسیکیوشن جس کو کہتے ہیں لیگل زبان میں. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے, یہ اسپیکر صاحب سے میری بات طے ہوئی تھی اور کچھ اور پارلیمانی لوگوں سے بھی, کہ ہم ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے, اور کمیٹی یہ لمبا نہیں چلے گی. اس کے اندر ہم نے 9 پوائنٹس, جو ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا پرائم منسٹر آف پاکستان کو میں نے بھیجے تھے, اور وہ بھی اور کچھ اور ملا کے یہ لیجسلیشن فائنل شکل میں ہے. ہو سکتا ہے وہ چند دن میں ہی ہم لیجسلیشن, گورنمنٹ اس کو بل کو سٹیئر کرے گی, ہم لے کے جائیں گے. لیکن اس میں کوئی پریسٹیج پوائنٹ نہیں ہے. پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ زینب الرٹ بل, آپ کو پتہ ہی ہے کون تھے کمیٹی کے چیئرمین اور ممبر, جی وہ اس پہ 1 سال لگ گیا. اس طرح کا کام نہیں ہونے دیں گے. اس وقت 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ فوری طور پہ مؤثر سزا, اور دوسرا یہ ہے کہ وکٹم پروٹیکشن. میرا اس کے اوپر بہت زور ہے, اس لیے کہ میں نے عدالتوں میں کئی درجن کئی ہزار مقدمات لڑے ہوئے مختلف نوعیت کے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر وکٹم کو لے جا کے ان کے سامنے کھڑا کریں گے تو وہاں تو ماحول ہی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بیان دے سکے یا کوئی وہ جرا اس پہ کی جا سکے, خواہ وہ بچہ ہو خواہ وہ کوئی خاتون ہو. اس لیے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو علیحدہ کسی جگہ پہ, جس طرح ہم نے اب VIP جو قیدی ہیں ان کے لیے بڑی بڑی باتیں نکالی ہیں, ان میں سے یہ بھی ہے کہ جی چارج فریم کرنا ہے اگر ہم نے تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کریں, تو ان کی ایویڈنس ویڈیو لنک کے ذریعے سے, تاکہ یہ ہیراس نہ ہو فردر, اور ان کے اوپر پریشر نہ آئے, اور ان کو رستے میں دھمکی دینے والا کوئی نہ ملے. وکٹم پروٹیکشن کی بابر صاحب جو آپ نے بات کی, یہ بہت زبردست بات اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, درندوں کو اس وجہ سے آگے نہیں لے کر آتے کہ ان کی اپنی عزت کا معاملہ آ جاتا ہے, ان کی اپنی شناخت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ, سینئر سیاستدان ہیں آپ, وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں سر, آپ ساتھ موجود تھے, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے, اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. ایک چھوٹا سا بریک مجھے, بریک کے بعد واپس آتی ہوں. دیگر رہنما, دیگر جماعتوں کے رہنما ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے جانیں گے کہ APC سے کیا نکالا آپ نے. ویلکم بیک. جی ناظرین, کل مولانا صاحب کی جانب سے یہ تجویز سامنے آئی تھی کہ اسمبلیوں سے فوری طور پر استعفے دے دیے جائیں اور سندھ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے. تو مسلم لیگ نون اور JUIF, کیونکہ ان کی اپنی تجویز تھی, وہ تو اس بات پر راضی ہیں, لیکن
सिंध हुकूमत इस बात की मुखालफत कर रही है। इसकी अंदरूनी कहानी है क्या? पीपल्स पार्टी क्यों मुखालफत करेगी? क्या कह रही है? मेरे साथ नईम अशरफ भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं, अंदरूनी कहानी बताएंगे क्या हुआ है नईम अंदर? किरण, बेसिकली पीपल्स पार्टी का सबको उन्हीं के बारे में था कि क्योंकि सिंध में उनकी हुकूमत है तो ये जो ऑप्शन या तजवीज़ है कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें, इस पे वो क्या कहते हैं। ये बात शुरू की थी मौलाना फजलुर रहमान ने और फिर इसको ज़्यादा वज़न मिला जब नवाज़ शरीफ ने बिल्कुल उसी टोन में बात की और मौलाना को मुखातिब करते हुए इजलास में कहा कि अगर आप कल कहेंगे तो हमारी सारी जमात, सारे अरकान जो हैं वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे, अब हमने पीछे नहीं हटना। जब ऐसे बातें हुई तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे पहले वो आए और उन्होंने रिजर्वेशन शो की और कहा कि अगर ऐसे इस्तीफ़ों की बात होगी और अल्टीमेटली सिंध हुकूमत या सिंध असम्बली में भी फिर इस्तीफ़ों की बात होगी तो फिर अगर हम हुकूमत सिंध की छोड़ दें तो जो इमरान खान चाहते हैं वही होगा। और फिर NFC अवार्ड की उन्होंने मिसाल दी कि अब वो जो उसमें PTI हुकूमत करना चाहती है वो उसमें कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद जब उसका तोड़ मियाँ साहब ने इस तरह कहा कि NFC अवार्ड एक तो जो निगरान हुकूमत आएगी उसमें इतना नहीं होता उसका कि वो ये कर सके, और फिर हम दोबारा इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे इलेक्शन लड़ना नहीं। फिर आसिफ अली जरदारी बोले और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब 1985 में भी हमने ये गलती की थी, हम इलेक्शन का बाइकआउट किया और उसके नतीजे में कई हमारे उम्मीदवार जो हैं वो छोड़कर तो वो उस गैर जमाती बुनियादों पे जो इलेक्शन था उसमें वो आ गए और हमें बहुत नुकसान हुआ, आज तक हम पछता रहे हैं। फिर इन्होंने ये भी बताया बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसने ये दो टोक उन्होंने फैसला कर रखा है कि ये जो असम्बलियों से इस्तीफे देकर जो और फिर यही सवाल नहीं बार बार उठाया जा रहा था, तमाम लोग यही सवाल कर रहे थे कि क्या सिंध हुकूमत छोड़ेगी अपनी हुकूमत को, अपने इक़्तिदार को छोड़ेगी, और फिर वही मुखालिफत पीपल्स पार्टी की आप सामने ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किफ़ायतुल्लाह साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं JUI से, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। मुसद्दिक मलिक साहब भी मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद होंगे। किफ़ायतुल्लाह साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सर, मौजूदा हुकूमत में 4 APC के बावजूद अपोजिशन नाकाम ही नजर आई है। सदारती इलेक्शन हो गए, चेयरमैन सेनेट, बजट बिल, फैटफ बिल, मौलाना साहब का लॉन्ग मार्च, अपोजिशन ना अंदर कामयाब हुई है ना बाहर कोई नतीजा निकला है। क्या गारंटी है सर कि इस बार ऐसा नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल में जो लफ्ज़ नाकाम है इससे मुझे इत्तिफाक नहीं है। असल में ये है कि तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं, मिजाज अलग अलग होता है। बाज़ लोग कुछ लचक दिखाते हैं, उससे अगला फरीक नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तो अगर उसने कोई लचक दिखाई है हम में से किसी साथी ने अपोजिशन के अहबाब में से, तो उसको नाकाम के लफ्ज़ से ताबीर नहीं करनी चाहिए। हमारे जमातों में, अपोजिशन जमातों में बाज़ लोगों का ये ख्याल था कि इनको अगर मौका दे दिया जाए और ये डिलीवर न कर सकें जिस तरह नहीं कर सके, तो बजाय इसके कि लोग ये कहें कि अपोजिशन ने मौका नहीं दिया, ख़ुद ब खुद ये लोग धड़ाम से गिर जाएंगे और हर एक आदमी उनके खिलाफ बोलने लगेगा। तो ये पॉलिसी एक हद तक तो कामयाब हो गई है कि आज तमाम तबक़ात कह रहे हैं कि ये बहुत नाअहल हुकूमत है, उसको मौका नहीं देना चाहिए था। मैं इस दौरान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी का एक कौल कोट करूँगा। उन्होंने कहा था कि मेरी ज़ाती राय में मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ पहले दिन से ठीक था कि हमें इन असम्बलियों में नहीं जाना चाहिए। तो देखो, आज मुस्लिम लीग नून के अहम लोग भी ऐसा कह रहे हैं। हमारा स्टैंड तो पहले से मालूम था, लेकिन ये के दरमियान में कुछ लोगों ने लचक दिखाई है, इसको आप नाकाम नहीं कह सकती। अब जब हमने अपने अपोजिशन के साथियों को रियलाइज़ करा दिया है कि हमने अब तहरीक को इस तरह चलाना है कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ जाए, तो इसके लिए हमने मेहनत की है और आपने हमारे होमवर्क को देख लिया है। ठीक है सर, जब भी आप तहरीक चलाती है, एक मिनट इसको पूरा होने दें जी। जब भी आप तहरीक चलाते हैं तो तहरीक में अगला आदमी जिस तक पैगाम जाता है वो सोचता है कि तहरीक कहाँ तक जाएगी। तो एक बात तो है अपोजिशन का इस्तीफ़ा। अगर आप अपोजिशन का इस्तीफ़ा तय नहीं करते
تو ہر ایک آدمی عوام میں سے یہ سوچے گا کہ تحریک ہے دباؤ کے لیے ہے اور یہ آخری حد تک جانے والے نہیں ہیں. تو ہم نے اس آپشن کو بھی استعمال کیا کہ ہم اگر ایسا موقع آئے گا کہ اس میں اپوزیشن کو استعفیٰ دینا چاہیے تو تحریک کو زور دینے کے لیے ہم ایسا بھی کر لیں گے. دیگر اپوزیشن پارٹیز پھر کتنی متفق ہیں سر, یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا. مصدق ملک صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. سر آپ نے کیا ریاکشن کل کی اے پی سی پر اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کے بیان پر, ان کی تقریر پر آیا ہے, وہ آپ نے سر دیکھ لیا ہوگا. اور نواز شریف صاحب کی تقریر سے سب سے زیادہ بھارت خوش ہوا ہے, وہاں جشن منایا گیا ہے. مصدق صاحب ایسا نہیں لگتا سر واقعی نواز شریف صاحب ایسی باتیں کر گئے ہیں جو ان کو کیمرے کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھی؟ سر تحفظات تھے تو اداروں کے ساتھ شیئر کر لیا جانا چاہیے تھا. کیا کہیں گے آپ مصدق صاحب؟ کرن ناز صاحبہ, جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ آج پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا ہے مصدق صاحب؟ آج پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ الیکشن انجینئرنگ کے اندر ملوث رہے ہیں. کہا گیا ہے کہ اداروں نے پیسے دے کے آئی جی آئی بنائی. یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے کے تمام الیکشن جو تھے وہ انجینئرڈ تھے. کچھ جرنیلوں کا نام لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں ان کی گودوں میں کھیلتی رہی ہیں. تو یہ جو آج حکومت کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جو کل نواز شریف کا بیانیہ تھا, ان دونوں میں آپ کو کیا فرق نظر آیا ہے؟ 2013 کا جو الیکشن تھا اس کے بعد عمران خان صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ نام لیتے رہے ایک بریگیڈیئر صاحب کا جو کسی حساس ادارے سے جن کا تعلق تھا, اور کہتے رہے کہ میرے پاس ایک ٹیپ موجود ہے جو میں عدالت میں پیش کروں گا جو یہ ثابت کرے گی کہ 2013 کا الیکشن جو ہے وہ کیسے کس طریقے سے انجینئر کیا گیا. پھر انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, چیف جسٹس آف پاکستان کا نام لیا 2013 کے الیکشن کی انجینئرنگ میں. پھر انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کا جو اس وقت ایک ریٹائرڈ جج تھے ان کا نام لیا, اور بہت سے دیگر اداروں کا, لوگوں کا انفرادی طور پہ نام لیا. اور آج کی پریس کانفرنس کے اندر بھی وہی چیز کہی گئی. آپ مجھے بتائیے, اگر کل کی گفتگو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھارت خوش ہوا ہے, تو آج کی گفتگو کے اوپر کون خوش ہوگا, کون سا ملک خوش ہوگا؟ یہ کچھ تاریخی چیزیں ہیں جو جن کا ذکر نواز شریف صاحب نے کیا, انہی چیزوں کا ذکر آج حکومت نے بھی کیا اور کنفرم کیا انہی چیزوں کو. تو ان دونوں میں کیا فرق آپ کو نظر آیا؟ سر پھر یہاں پر بھی کمنٹ کر دیجئے نا اس جملے پر آپ کیا کہیں گے؟ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی طے کر لیا جاتا ہے. سر اس جملے پر بھی کمنٹ کیجئے. جی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی تو آج کی حکومت نے جو بیانیہ آپ کے سامنے لائی ہے اس میں حکومت نے یہی تو کہا ہے, بلکہ تاریخی پس منظر پورا پیش کیا ہے اور مختلف اوقات کے اندر نہ صرف یہ بتایا ہے کہ کون کون سا ادارہ ملوث تھا, بلکہ یہ بتایا ہے کہ کس کس طریقے سے ملوث تھا. تو یہ تمام چیزیں جو حکومت کہہ رہی ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا سوال صرف نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے یا اوور آل جو ایک سیاسی بیانیہ سامنے آ رہا ہے اس کے حوالے سے. مصدق ملک صاحب, سر میں نے میاں صاحب کے حوالے سے پوچھا تھا. میاں صاحب نے جو یہ بات, آپ کو اسی کا موازنہ کر کے جواب دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا میڈم کرن ناز کہ اگر آپ کہیں بات تو غدار ٹھہریں اور میں کروں وہی بات تو وفادار ٹھہروں. یہ تو بڑا مشکل ہے. اگر غداری کا مقدمہ آپ دائر کریں گی تو آپ کو مجھ پہ بھی کرنا ہوگا اور پھر اپنے آپ پہ بھی کرنا ہوگا, اور اگر وفاداری کا مقدمہ آپ دائر کریں گی تو مجھ پہ بھی کرنا ہوگا اور اپنے آپ پہ بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے مصدق صاحب, پوائنٹ آ گیا ہے سر آپ کا. پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے, کفایت اللہ صاحب آپ ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ کر بات کرتی ہوں آپ سے. ویلکم بیک ونس اگین. جی مفتی کفایت اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, سر یہ کیا طریقہ ہے سر؟ اگر آپ پچھلی حکومتوں کو دیکھیں, پیپلز پارٹی کو دیکھیں, تو وہ جب نون لیگ ہوتی ہے ان کے اوپر الزام تراشیاں کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے کا ان کو الزام دیتی ہے. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو الزام دیتی ہے. آج آپ تمام لوگ مل کر عمران خان کو یہ الزام دے رہے ہیں. سر کیا یہ طریقہ درست ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے سر کہ اپنی سیاست میں اداروں کو بدنام کرنا؟ دو قسم کے فوجی ہوتے ہیں نا, ایک پیشاور اور ایک سیاسی. تو پاکستان کا عالمیہ جو ہے وہ سیاسی فوجی ہے. جو ادارے ہیں قابل احترام ہیں, جن کی وجہ سے ہم سکون کے نیند سوتے ہیں, وہ تو
وہ لوگ ہیں جو پیشہ ور ہیں اور پیشہ ورانہ کام کرتے ہیں اور وہ سیاست نہیں کرتے اور بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کا تو کسی نے نہیں کہا۔ البتہ ہمارے قریب میں ایک بہت بڑا دشمن ہے جو 7 گنا بڑا ہے، تو احتیاط تو کرنی چاہیے۔ اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ ہم کسی کی بلیک میلنگ میں آ جائیں اور ٹھیک بات بھی نہ کریں، ٹھیک بات تو کرنی ہوگی۔ میں اس پر تو اس وقت کمنٹ نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں، لیکن ماضی میں کہیں نہیں کہیں غلطیاں موجود ہیں۔ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عمران کو بلیم کریں یا میاں صاحب کو یا زرداری صاحب کو، نہیں، ماضی میں بھٹو کے بعد کہیں نہ کہیں غلطیاں، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے بعد کہیں نہ کہیں غلطیاں موجود ہیں۔ پھر میثاق جمہوریت کے بعد بھی اس پر اتنا عمل ایسا نہیں ہو سکا، لیکن آج اگر ٹھوکر لگنے کے بعد تمام سیاسی جماعتیں بالغ نظری کا ثبوت دیتی ہیں اور حقیقی جمہوریت کی طرف بڑھتی ہیں، تو پھر میرے خیال میں ان کو یہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ اگر آج بھی کوئی چیز بہتر ہو رہی ہے تو کل کا تانا نہیں دینا چاہیے۔ آج سے ہم حقیقی جمہوریت کے لیے قدم اٹھائیں اور کسی کے لیے استعمال نہ ہو، عوام کے لیے استعمال ہوں، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ تو اچھا بہتر مستقبل ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے آپ کی طرف سے۔ سر یہ جو جمہوریت کی بات ہوتی ہے، زرداری صاحب بھی کل یہی بات کر رہے تھے، سر وہ اصل کون سی جمہوریت ہوتی ہے جس کی بار بار بات کی جاتی ہے، اور وہ کون سی جمہوریت ہے سر؟ وہ یہ ٹھپے نہ لگائے جائیں، لوگوں کو حق حکمرانی دے دی جائے، وہ اپنا سفید یا کالا جس کو بھی منتخب کریں، خود منتخب کریں۔ اگر آپ لوگوں کی رائے پر قدغن لگائیں گے تو یہ تو بہت بڑا فساد بنے گا۔ مجھے معاف کیجئے، حاکم بدہان پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ابھی کل ہی تو ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا ہے اور بنگلہ دیش بن گیا ہے۔ اسی پارلیمنٹ کے لیے آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک وقت میں ایک منٹ نہیں چلا جا سکتا کفایت صاحب، اور اسی کے لیے سر یہیں پر ہی صدر کے لیے صدارت کے لیے مولانا صاحب ریڈی ہو جاتے ہیں۔ کرن میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنا جملہ پورا کروں تو پھر آپ سوال کیجئے گا۔ اب ایک حادثہ ہو گیا ہے، اس سے سبق لینا ہے، اور اس کی بنیاد میں کیا چیز پڑی ہوئی ہے کہ وہاں لوگوں کی اکثریت تھی اور اکثریت کو اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ سر جس پارلیمنٹ کو آپ لوگ ناجائز کہتے ہیں سر، جس کے ساتھ آپ ایک لمحہ نہیں گزارنا چاہتے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ فوری طور پر مستعفی ہوا جائے، اس کے صدارت کے لیے مولانا صاحب ریڈی ہو جاتے ہیں، اپنے انتخاب کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سر ایسا کیسے؟ تو پھر انتخاب میں یہ شرط ہے نا کہ مداخلت نہ ہونا، آزادانہ انتخاب ہونا۔ دیکھو نا، جو جس چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی ہے، ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچائے، دوبارہ آپ وہ تجربہ تو نہیں دہرا سکتی نا۔ یہ کون سی عقل ہے کہ اسی تجربے کو دوبارہ دہرائیں؟ جو غلطی کر رہا ہے اس کا ہاتھ روکنا چاہیے، آپ غلطی نہ کرو، اور عوام کو اختیار دو۔ یہ ملک دشمن عوام نہیں ہے، یہ محب وطن عوام ہے۔ یہ جو قیادت لائے گی وہ ٹھیک لوگ ہوں گے، آپ ڈریں نہیں۔ جس پارلیمنٹ کے لیے آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ وہاں پر حلف ہی نہ اٹھائیں، اس کے لیے صدارتی امیدوار کے طور پر کھڑے ہو جانا، سر یہ حقیقی سیاست ہے؟ تو پھر کوئی مجبوریت تو ہوتی ہے نا۔ جب ہم نے یہ کہا کہ آپ اسمبلی میں نہ جائیں تو ہمارے اپوزیشن کے لوگوں نے نہیں مانا، ہمیں قائل کیا، تو ہم نے پھر لچک دکھائی نا۔ جس کو آج آپ تانا دے رہے ہیں یہ ہماری لچک برداشت ہے، اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو چلنا چاہیے تو پھر بھی آپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، پھر کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ناظرین۔ کل ہی اے پی سی میں شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج بھی موضوع بحث بنی رہی۔ انہوں نے نہ تو وہ لفظ ادا کیے جو میاں صاحب کے تھے، اور نہ ہی وہ میڈیا کے سامنے مطمئن سے دکھائی دیے۔ عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے۔ کی سپورٹ اس حکومت کو موجودہ کو ملی ہے۔ سمجھتا ہوں کہ یہ جو -1 کا فارمولا عمران خان صاحب نے خود اس کا ذکر کیا، آپ اپوزیشن کا جو موقف ہونا چاہیے وہ جمہوری ہونا چاہیے، ہمیں ٹرائل کریں اگر ایک منٹ جہاں تک 36 یہ 36 کا نمبر میں نے بہت سنا ہے۔ ہم نے ہمیشہ غیر جمہوری کو جمہوری طریقے سے ان کا مقابلہ۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ایکسپرٹ میرے ساتھ موجود ہوں گے، ڈاکٹر موئیز۔ ڈاکٹر موئیز، یہ کیا بتا رہی ہیں ان کی باڈی لینگویج؟
چھوٹے میاں صاحب ذرا ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے دکھائی دیے، یہ آپ کا تجزیہ کچھ مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ کاش اس قسم کے پروگرام ہو جہاں ہم باڈی لینگویج سے پہچان سکے کہ دلوں کے کیا حال ہے۔ عام طور پر لوگ دلوں کے حال تو بتاتے نہیں ہیں، چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اچھا ہوا کم سے کم یہ سیگمنٹ میں آپ نے مجھے لیا اور میں بات کروں۔ پہلی چیز یاد رکھیں، میں پالیٹکس سے بہت دور ہوں۔ پاکستان میں پالیٹکس ایک گورکھ دھندا ہے، ایک کاروبار ہے، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو شخص اٹھتا ہے غریبوں کی امداد کے لیے، مدد کے لیے، وہ کچھ عرصے میں خود امیر ارب پتی بن جاتا ہے۔ تو بڑی عجیب سی چیز ہے یہ پالیٹکس۔ میں صرف باڈی لینگویج کے حوالے سے بتاؤں گا۔ شہباز شریف کی آپ نے بات کی، اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کہ شہباز شریف صاحب جو بار بار اپنا چشمہ اتار رہے تھے پھر پہن رہے تھے، فجٹی ایکشن کہتے ہیں اس کو، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اینکشیس ہو، بہت زیادہ انگزائٹی اس کو ہو، اور اس کی شاید وجہ تھی کہ باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ وہ زبردستی بیٹھے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ اپنے طور پر اپنے دل سے شامل نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی زبردستی ہے، اور ان کو کوشش ان کی یہ تھی کہ جلد سے جلد یہ ختم ہو، یہ سیشن ختم ہو تاکہ وہ اٹھ کے جائے۔ یہ آپ نے نوٹس بھی کہا ہوگا، جیسے سیشن ختم ہو سب سے پہلے وہ خود اٹھے، بلاول سے پہلے وہ اٹھے، اس کے بعد بلاول اٹھائے۔ تو ڈیفینیٹلی انکمفرٹیبل تھے بہت زیادہ، اور ان کی مرضی شامل نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر موئز، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اسی طرح کے تجزیے پیش کی جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر موئز کیونکہ سیاست سے آپ خود بڑے دور ہیں، لیکن آپ ایک باڈی لینگویج کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ دل کا حال کیا ہے، تو میاں صاحب کے دل کا حال بہتر نہیں لگ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہدار۔